لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حیا کی اہمیت کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس موضوع کو ہم اگلے جمعے کو مکمل کریں گے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کس قدر انہوں نے ایک حیا کی مثال قائم کر دی تھی۔ شیطان انہوں نے اپنے ہتھ گنڈے استعمال کیے، ان کا لباس اتروایا لِيُرِيَهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا، تاکہ ان کو برہنہ کر دے، لیکن انہوں نے ایک حیا کی مثال قائم کر دی کہ درخت کے پتوں کو پکڑ کر اپنے سطر کو وہ ڈھانپنے لگے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا بِوَرَقِ الْجَنَّةِ۔ موسیٰ علیہ السلام کس قدر باحیا تھے، گزشتہ جمعے کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے حدیث سماعت کی تھی کہ قوم نے آپ پر الزامات لگائے، لیکن اللہ نے قوم کے الزام سے آپ کو بری کیا، اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ اپنے جسم کو تم سے چھپاتے تھے۔ جسم کو چھپانے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ حیا، کہ وہ باحیا انسان تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ کوئی جسم کے اندر عیب موجود تھا۔ تو یہ پوری حدیث آپ کے سامنے گزشتہ جمعے کو ہم نے بیان کی تھی۔ تو محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا تھے، اور آپ نے حیا کی مثال قائم کر دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے متعلق صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور تم وہاں پر بیٹھ کر کھانا پکنے کے انتظار میں نہ ہو۔ فرمایا کہ جب تمہیں اجازت دی جائے تو پھر تم گھر میں داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں دل لگی کے لیے نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس لیے کہ پیغمبر کو تکلیف پہنچتی ہے کہ تم وہاں بیٹھے رہتے ہو، دل لگی کے لیے، گفتگو کے لیے مجلس لگائے رہتے ہو وہاں پر۔ پیغمبر تو تم سے کہہ نہیں سکتا واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے، تمہیں حق بتانے سے حیا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین
وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا والے تھے کہ رب العالمین ان کے حیا کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے یہ بات نہیں کہے گا کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے بھی حیا کرتا ہے، اگرچہ تم اس کے قریب ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام، اگرچہ تم اس کے ساتھی ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، اس کے صحابہ ہو، لیکن پھر بھی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے حیا کرتا ہے، وہ تم سے حیا کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں کہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی با پردہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ وہ کنواری لڑکیاں جن کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، ان سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے۔ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 50 نمازیں فرض ہوئی، آپ کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا لگا رہا، آپ مشورہ دیتے رہے اور آپ کے اس مشورے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کرتے رہے۔ 50 سے نماز کم ہوئی، حتیٰ کہ کم ہوتی ہوتی وہ 5 رہ گئی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم، میں نے مسلسل اپنے رب سے سوال کیا ہے، مسلسل اپنے رب کے پاس جاتا رہا ہوں اور تخفیف کا سوال کرتا رہا ہوں، اور انہوں نے میرے کہنے پر تخفیف کی ہے، اور حتیٰ کہ 50 سے 5 تک، اب 5 ہی نمازیں رہ گئی ہے، 5 تک تخفیف، 45 نمازیں چھوڑ دی، دن کے اندر 5 نمازیں اب رہ گئی ہے، اب مجھے حیا آ رہی ہے، حتی استحییت، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ اس کے بعد بھی میں جاؤں اپنے رب سے یہ کہوں کہ میری امت 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس سے بھی کم کر لیں، اب بھی جا کر میں تخفیف کا سوال کروں، مجھے حیا آ رہی ہے، وَلَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، میں بس اب راضی ہوں اسی 5 نمازوں پر اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے متعلق آپ نے سن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان میں جو چاروں خلیفہ تھے وہ کتنے حیا والے تھے، ان کے متعلق بھی ذرا آپ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا معشر المسلمین استحیوا من اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت تم اللہ سے حیا کرو، فوالذی نفسی بیدہ انی لاظل حین اذهب الغائط فی الفضاء، کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ذات کی قسم کھا کر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب میں فضا کے اندر بھی جب میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہاں بیٹھتا ہوں میری حالت یہ ہوتی ہے متقنعا بثوبی استحیاء من ربی، کہ میں مسلسل اپنے کپڑے کو اوڑے رکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرے رب سے مجھے حیا آ رہی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق جسے اللہ نے غار یار کہا ہے، وہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام فرماتے ہیں، برا بن عازب والی روایت، کہ ہم صحابہ کرام میں ہم نے جو ترتیب لگائی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ ہماری ترتیب تھی۔ وہ ابو بکر جسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اولو الفضل کہا، وہ ابو بکر صدیق جسے اللہ رب العالمین نے صاحب وسعت کہا،
بکر صدیق جس کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے خود کیا ہے، لیکن وہ ابو بکر صدیق کتنے حیا والے تھے کہ فضا میں جا رہے ہیں، وہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھ رہے، اور وہاں جب بیٹھتے تھے خود کہہ رہے کہ جب میں وہاں بیٹھتا ہوں تب بھی مسلسل مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہوتی ہے اور میں مسلسل اپنے کپڑے کو اوڑھے رکھ رہا ہوتا ہوں۔ اندازہ لگائیے مکارم الاخلاق کے اندر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ من قل حیاءہ قل ورعہ، کہ جس شخص کا حیا کم ہو گیا اس میں اللہ کا خوف کم ہو گیا، ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف کم ہو گیا تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حیا کے دامن کو پکڑا ہے اور کس قدر انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا و ابیہا خود فرماتی ہے، کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کاشفا عن ساقیہ او فخذیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے پنڈلیاں اور رانیں کھلی ہوئی تھی، تو فرمایا فاستأذن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو فأذن لہ، ان کو اجازت دی گئی، اور جب وہ آئے وہو علی تلک الحال، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، فتحدث، اور آپ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، باتوں میں مشغول ہو گئے۔ فرماتی ہے پھر اس کے بعد ثم استأذن عمر، حضرت عمر نے اجازت طلب کی، فأذن لہ، اسے بھی اجازت دی گئی، وہو علی تلک الحال، اور آپ اسی حالت میں کہ آپ کی پنڈلیاں اور رانیں کھلی ہوئی ہے، آپ نے اپنی پنڈلیوں کو رانوں کو کھولے رکھا ہے، اسی حالت میں ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے اور وہ آ کر اندر بیٹھتے ہیں اور اسی حالت میں آپ رہتے ہیں۔ فتحدث، آپ ان سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ فرماتی ہے بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد ایک اور آنے والا آتا ہے، ثم استأذن عثمان، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، فأذن له، اسے بھی اجازت دی جاتی ہے، وہ اجازت طلب کرتے ہیں، استأذن طلب کرنا، سوال کرنا، مطالبہ کرنا، اجازت مانگا انہوں نے، ان کو اجازت دی گئی، فأذن له، اجازت دی گئی۔ پھر جب وہ آئے، وہ کہہ رہے کہ جب وہ آئے تو اس حالت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان بن عفان آ رہے، فجلسا، آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھے، فسوى ثيابه، اور آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، آپ کی رانیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کو ڈھانپ لیا، کپڑے برابر کیے، فسوى ثيابه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو دیکھا کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے لیکن آپ اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، عمر بن خطاب تشریف لے کر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان بن عفان نے اجازت مانگی تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو برابر کیا۔ کہتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے محمد مصطفیٰ سے سوال پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ اندر آئے، آپ سے باتیں کرنے لگے، آپ کی یہی حالت تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے بھی تو آپ کی یہی حالت تھی، لیکن جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آمد کی آپ کو خبر ملی، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی برابر کیا، کیا وجہ تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ عائشہ، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اندازہ لگائیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنے حیا والے تھے، تستحی منہ الملائکہ، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں کہ میں اس سے حیا نہ کروں،
یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حیا کے ایک پیکر تھے. اور اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. فرماتے ہیں کنت رجلا مذعان، مجھے مزی کی بیماری تھی کہ میرے جو قطرے وہ بار بار گر رہے ہوتے تھے، مزی کا مرض تھا مجھے، میں اس میں مبتلا تھا. اور میں نے فامرت مقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود کو بلا کر کہا کہ یار آپ پیغمبر سے اس کے متعلق سوال کریں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے. آپ اندازہ لگائیے مستفتی کون ہے؟ علی بن ابی طالب. مفتی کون ہیں؟ ان کے اپنے ہی سسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اپنے چچا زاد بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مستفتی براہ راست مفتی سے سوال نہیں کر رہا. یستفتونک فی الکلالہ ویستفتونک فی النساء، پیغمبر وہ مفتی جسے اللہ نے مفتی بنایا، لیکن اس مفتی سے بھی وہ ڈائریکٹ مستفتی سوال طلب کرنے والا خود پوچھ نہیں رہا، خود سوال نہیں کر رہا. وہ کسی اور کو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو کہہ رہا ہے تم جا کر پوچھو. وجہ کیا ہے؟ لمکان ابنتی ہی، کہا اس لیے کہ ان کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں، مجھے حیا آ رہی ہے. میں جا کے کیسے پیغمبر سے کہوں، وہ میرے سسر بھی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، کیسے جا کے ان سے کہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اندازہ لگائیے کہ جب علم حاصل کرنے میں حیا جو ہے مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو پھر اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. حیا کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر حیا کے دامن کو نہ چھوڑیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کتنے حیا والے تھے. صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کر کے ان کا واقعہ بیان کیا. کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس مجلس کے اندر سوال پوچھ لیا. کہا کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها فهي كمثل المسلم اخبروني ما هي. کہا کہ ایک ایسی درخت ہے، ایسا درخت ہے، فرمایا کہ اس کا پتا وہ جھڑتا نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے وہ مسلم کی ہے، اس کی مثال مسلم کی ہے، وہ درخت مسلم کی طرح ہے. فرمایا بتائیے وہ درخت کون سا ہے؟ فوقع البوادیہ. صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہے کہ مختلف جنگلات کے درختوں کے متعلق صحابہ کرام بتانے لگے. کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، کسی نے کس درخت کا نام لیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہ نخلا، کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد محترم جناب عمر بن خطاب سے اس کا تذکرہ کیا. کہا کہ میرے علم میں یہ بات تھی اور مجھے خبر تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ یہی درخت ہے. کہا کہ بیٹے پھر آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ مجھے حیا آ رہی تھی، ولیکن استحییت، مجھے حیا آ رہی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو پتہ ہے سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن وہ جواب کیوں نہیں دے رہے کہ یہاں پر کبار علماء کرام صحابہ کرام موجود ہیں، تو میں عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے بولنا اچھا نہیں لگتا. آپ اندازہ لگائیں. حالانکہ جناب عمر نے کیا اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر آپ یہ جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اور آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر آپ یہ جواب دے دیتے، بیٹا آپ بتا دیتے، آپ یہ خبر دے دیتے تو میرے لیے فلان چیز سے زیادہ بہتر تھی، اور فلان چیز مجھے مل جائے اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ یہ مسئلہ جو ہے خود بتا دیتے، آپ پیغمبر کو بتا دیتے. لیکن اب حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں استاد کے سامنے شاگرد بے تکا سوال کرنے کا وہ تک ہی نہیں بنتا، لیکن کرنا ہے. اب کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے حیا جو ہے وہ مانے نہیں. یہاں دیکھیں حیا کے دامن کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو تھاما حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. اور یہاں پر دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حیا کا لحاظ رکھا ہے. علم اگر حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن رہی، حیا مانے نہیں ہو رہی، تو پھر تو حیا کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے، اپنے کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے کوئی آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا کوئی چیز آپ پوچھ رہے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے، یا اپنے استاد سے، شیخ الحدیث سے، مفتی سے، لیکن حیا کے دامن کو اگر آپ پکڑتے ہیں تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ آپ کے مسئلے کے تہ تک پہنچ جائیں گے، آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے. تو پھر حیا کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنے حیا والی تھی وہ فرماتی ہے کہ جب وہ قافلہ مجھے چھوڑ کر آگے نکل گیا تو پھر اس کے بعد میں انتظار میں بیٹی وہیں پر میری آنکھ لگ گئی، اور صفوان ابن معطل جب آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھا کہ یقیناً یہ ایک مصیبت ہی ہے، پریشانی ہے کہ قافلہ حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر وہ آگے نکل چکا ہے، تو کہتی ہے فوراً میں اٹھ گئی اور میں نے اپنے آپ کو درست کیا، اور فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے اس وقت دیکھا تھا جب قبل نزول الحجاب، جب آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، جب حجاب کا حکم نہیں تھا اس وقت مجھے دیکھا تھا۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو فوراً درست کرنا، اپنی چادر کو ٹھیک کرنا، اپنے کو سیٹ کرنا، یہ کیا یہ حیا ہے؟ ایک خاتون نے آ کر ام سلیم کی غالباً آ کر خواتین کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا، وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے واضح کر پوچھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، تو ام سلمہ تھی غالباً، انہوں نے ان کو کھینچ لیا، کہا اللہ کی بندی تم نے جو ہے نا خواتین کو رسوا کر دیا۔ کیسا سوال، کس طریقے سے آپ کر رہی ہے؟ یہاں آؤ میں تمہیں سمجھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب حیا، جب علم حاصل کرنے میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو حیا کے دامن کو کس قدر انہوں نے پکڑا ہے، تھاما ہے، اسے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ کے منہ میں جو سوال آ جائے اور جن الفاظ کے ساتھ آ جائے، آپ یہ بھی نہ دیکھیں یہ آپ کا امام ہے، یہ آپ کا خطیب ہے، یہ اگر آپ مفتی ہے وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کا شیخ الحدیث ہے، اگر آپ اس منصب تک پہنچانے والے انہی کی محنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جس انداز میں چاہے سوال پوچھیں، جس انداز میں چاہے گفتگو کر لیں، جس انداز میں چاہے ان سے بات کریں، ان کی موجودگی میں آپ صبر ہی نہیں کر رہے ہیں، بس آپ جواب دینے کی کوشش میں کہ میں جلدی جواب دوں۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا کوئی جواب دے دے، کوئی ایسا کوئی حوالہ بتا دے، کوئی ایسا قول بتا دے، آپ کے علم میں نہ، آپ کے علم میں فائدہ ہو، لیکن حیا آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علم کا بھی فقدان ہے، علم کا بڑا فقدان ہے۔ ہاں اگر حیا جو ہے وہ مانع ہو، رکاوٹ بن جائے علم حاصل کرنے کے بیچ میں، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے، باب قائم کیا ہے کہ باب ہے الحیاء فی العلم، باب الحیاء فی العلم، باب قائم کیا، عنوان قائم کیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں حیا، اس کے ساتھ کیسے علم حاصل کی جائے۔ پھر آپ نے امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، کہ حیا والا شخص جس کو حیا ہے علم حاصل کرنے میں، یا تکبر کرنے والا شخص، فرمائیے دو بندے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتی ہے کہ نعم النساء نساء الانصار، فرمایا کہ بہترین خواتین جو ہے وہ انصار کی خواتین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لم یمنعن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کیونکہ انصار کی جو خواتین ہیں ان کو حیا جو ہے رکاوٹ نہیں بنتی علم حاصل کرنے میں، حیا جو ہے وہ معنی نہیں بنتی، حیا ان کو نہیں روکتی علم حاصل کرنے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ مسئلہ جب ان الفاظوں کے ساتھ بالکل واضح طور پر میں براہ راست نہ پوچھ لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوگی اور مجھے اس بارے میں صحیح معلومات نہیں حاصل ہو سکتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر آپ بالکل حیا کے دامن کو چھوڑ دیں، آپ پھر جو ہے وہ مسئلہ پوچھیں براہ راست اور جس الفاظوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی الفاظوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ حیا جو ہے وہ معنی بن رہی ہے، اب جو منہ میں آئے آپ بول دیں، پھر بھی ایسا نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے آپ حیا کو جو معنی بن رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، حیا نہ کریں، وہ علم حاصل کر لیں آپ براہ راست اگر آپ مطمئن نہیں ہو رہے کسی اور ذرائع کے ذریعے، لیکن پھر بھی الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب اور چھوٹے بڑے کی تمیز، استاد شاگرد کی تمیز، اور والد والدہ اور بڑے رشتہ دار، ان سب کی تمیز آپ کو ہونی چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، سفر کے اندر نکلے دو بھائی، ایک کو جو ہے شہید کر دیا گیا، پھر وہ دو آئے، ایک اور بھی ان کے ساتھ تھا، جو چھوٹا تھا وہ پیغمبر سے بات کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، فرمایا کبر کبر کبرا، کہا جو تمہارے بیچ میں جو بڑا ہے نا اسے کہو وہ گفتگو کرے۔ اب دیکھیں بڑا موجود ہے، چھوٹا گفتگو کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، کہا یہ طریقہ غلط ہے، جب بڑا موجود ہے تو اسے بات کرنے دیں آپ۔
تو یہ حیا دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ بیٹے کو باپ سے حیا نہیں آتی، جو منہ میں آتا ہے باپ کے سامنے کہہ رہا ہے، والد کے سامنے کہہ رہا ہے۔ بیٹی کو حیا نہیں آتی، جو منہ میں آتا ہے وہ اپنی والدہ کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بچے، ان کے درمیان یہ حیا ختم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک باپ اور ایک ماں اپنے بیٹے اپنی بیٹی ان کو لے کر وہ بیٹے اور ایسے ڈرامے اور ایسے ویڈیوز دیکھے، ایسے فلم دیکھے جہاں پر بوس و کنار اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، تو وہاں پر ایک بیٹی کیا اپنے ماں سے وہ حیا کرے گی کچھ بھی پوچھنے میں، کوئی بھی بات کرنے میں؟ وہاں جب بیٹا دیکھ رہا ہو کہ یار باپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، وہ میرے سامنے اس طرح دیکھ رہا ہے ویڈیو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو حیا نہیں آ رہی، تو اس کی حیا بھی ختم ہو جاتی۔ تو یہ جو ڈرامے ہیں، یہ جو فلم ہے، یہ سب سے بڑا آلہ ہے جس نے آج امت مسلمہ کے حیا کو ختم کر دیا ہے۔ حیا کو ختم کر دیا، بالکل سرے سے اس کو ختم کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حیا نامی کوئی چیز ہی نہیں۔ حیا کی کتنی ترغیب دی آپ نے! اگر آپ نے حیا کو مد نظر رکھنا ہے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با پردہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ اگر آپ خواتین کو اگر حیا کے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو یہ صحابیات ہے۔ شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا اور اس کے حیا کا تذکرہ حروف زیادہ کے ساتھ کیا ہے تاکہ اس کے حیا کے اندر جو معنی ہے اس میں اضافہ پیدا ہو۔ فما فجاءت احداهما تمشي على استحياء، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی انتہائی حیا کے ساتھ، حالانکہ بے استحیاء کہہ دیتے، بات سمجھ میں آ جاتی کہ حیا کے دامن کو تھامتے ہوئے وہ آئی، لیکن اعلیٰ استحیاء کہا کہ انتہائی حیا کے ساتھ وہ آئی، اور انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے والد محترم آپ کو بلا رہے، اپنے والد کا پیغام دینا تھا۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، حیا کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور اس کے اس حیا کا انداز پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ اس پروردگار نے قرآن کے سورہ قصص کے اندر اس کے حیا کا تذکرہ کیا۔ خواتین کو اگر حیا دیکھنا ہے تو وہ شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی کی حیا کو دیکھے جس کے حیا کو رب ذوالجلال نے، عرش والے نے قرآن کریم کے اندر سورہ قصص کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، جو مٹک مٹک کے چل رہی ہوتی ہے اور جو ہے نا جتنے زیادہ تنگ کپڑے پہن رہی ہوتی ہے، والدین اتنے فخر کر رہے ہوتے ہیں، والدین فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بچی کو صرف انگریزی نہیں آتی، اس کا انداز بھی انگریزوں جیسا ہے۔ استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں کہ حیا کی وجہ سے کہ کس قدر وہ با حیا تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الحیاء بضع و سبعون شعبۃ والحیاء من الایمان، فرمایا کہ ایمان کے جو ہے وہ 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان کا ایک شعبہ ہے، باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیلڈ کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں، فرمایا ایک مکمل طور پر شعبہ ہے وہ حیا، ایمان کا ایک شعبہ ہے مکمل طور پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مصنف عبد الرزاق کے اندر ان کا قول موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا کہ یہ حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئی چیزیں، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ فرمایا ان میں سے اگر ایک کو اٹھا لیا گیا دوسرا آٹومیٹک خود ہی اٹھ جائے گا۔ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو محترم بھائیوں، اور بھی اس کے متعلق آگے ادلہ موجود ہے، لیکن ہم اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ 2 جمعے ہو چکے ہیں حیا کے متعلق، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج آپ کو بتایا ہے، سیرت صحابہ، سیرت صحابیات کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ کس قدر جو ہے حیا کو انہوں نے پکڑا ہے، حیا کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دے تو حیا والی زندگی دے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والی زندگی دے، زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا